آج یہاں جو کاہن ہے وہ ولی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جی. تو جو یورپ کا یا ہندوؤں کا جو دوسری قومیں کے کاہن ہیں وہ کھلا کہتے ہیں آئی ایم میجک مین، ہم جادوگر ہیں. یہاں وہ ولی بن جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن دل کا معاملہ علیم بذات صدور، میرا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات شیطان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک ہوتا تھا صاف ابن سیاد، اس کا نام تھا صاف ابن سیاد. وہ کاہن تھا، جوان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی تھے، دعوت دینے گئے تو اس کو گھمنڈ تھا اپنی کہانت پر. اس نے بولا آپ کیا دیکھتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں؟ مجھے تو دو نظر آتے ہیں جو تیرے ساتھ ہے. شیطان جن فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، یہ یاد رکھیں. شیطان جن اور فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے. جن سارے فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، فرشتے تو دیکھتے ہی ہیں نا. ہاں انسان ہے کہ جس کو اللہ چاہے، یا جن کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے سامنے کچھ بن کے آئے گا. جن کا جو اثر روپ ہے سوائے نبیوں کے کوئی نہیں جانتا، وہ بھی جس کو اللہ چاہے دکھائے. اللہ کہتے ہیں نا تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، یہ تمہیں دیکھتے ہیں. جی. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا اور کیا دیکھتا ہے؟ کہنے لگا جی کہ اور میں سمندر پہ تختہ بھی دیکھتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ تو شیطان کا تختہ ہے. کہنا میں تیرے دل کی بات جانتا ہوں. یہ نبی کو وہ چیلنج کر رہا صلی اللہ علیہ وسلم. صاف ابن سیاد. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں سورہ دخان کی کچھ آیات تلاوت کی. اب قرآن تو اس کے لیے ایک نئی کلام تھی. کچھ نہ کہتا ہے جو تو نے پڑھا ہے سمجھ نہیں آئی، لیکن دکھ تو نے اس میں کہا ہے نا. دکھ کا لفظ تو آپ نے دھوئیں سے لیا. تو آپ نے فرمایا تو دنیا کا بڑا ذلیل ہے. تو ہم کہتے ہیں دل دی گل جان دین. یہ بات ایسا ہوا ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو سلامت رکھے، ذاکر نائک کو، کسی جگہ ہم بیٹھے تھے، کسی کے گھر میں دعوت تھی. تو ہم تھوڑے لوگ تھے، 8-10 ہوں گے. تو ابھی کھانا تیار ہو رہا تھا، ہم بیٹھے آپس میں گفتگو ہو رہی تھی. تو میں نے دیکھیں ہر چیز کا بندہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کو جو علم عطا کرے. اب میں نے ذہن میں لایا کہ یار دیکھوں کہ ذاکر بھائی کو میرے جو فیلڈ ہے اس کے بارے میں کوئی نالج ہے کہ ہاں، کیونکہ ہر کام کی فیلڈ ہے نا. یہ کیمرہ بنانا ہو رہا ہے، یہ موبائل اور یہ سارا ہاں جی. تو میں نے نا ذاکر بھائی سے میں نے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بعض لوگ اس طرح کسی کو دیکھتے ہی ساری بات بتا دیتے ہیں اس کی. تو کہنے لگے وہ صرف صاحب ہم نا فرسٹ ایئر کا میں طالب علم تھا. وہ ڈاکٹر ہے نا اپنا ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے. تو کہنے لگے ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے، وہ اس طرح نہ کلاس میں بعض اوقات نا چٹیں دے دینی، چلو بھائی جو چاہو لکھو. چٹے سب طالب علم لے لیتے تھے، اپنی اپنا جو لکھتے تھے، جو وہ لکھتے تھے وہ بتا دیتے تھے، تم نے یہ لکھا، تم نے یہ لکھا، تم نے یہ لکھا. تو میں نے بولا یہ کیا ہے؟ تو وہ اپنے حساب سے کہنے لگے جی ایک الجبرا کے پتہ اس طرح کو میں بھول گیا. انہوں نے اپنی اس میں علمی لحاظ سے کہا. میں نے بولا نہیں ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہے. تو کیا ہے؟ میں نے بولا مجھے تو یہ ہے کہ جیسے میں نے ان کو پھر یہ جب حدیث بتائی تو ایک عالم جو ہوتا ہے نا، جو عالم اس کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا، نہ وہ بے عزتی محسوس کرتا ہے.
علم آتا ہی اس برتن میں ہے، سالن اسی برتن میں ٹھیک رہتا ہے جو صاف ہوتا ہے، جو تکبر سے آلودہ ہو تو اس کے اندر نا چنگا سالن بھی خراب ہو جاتا ہے۔ یقین جانے انہوں نے مطلب دوسرا سوال وہیں سے کرتے ہیں جی کہ اچھا جنات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جنوں سے کام لینا کیسا ہے؟ میں نے بولا جی پتہ نہیں اس کا علماء میں کیا کوئی رائے ہوگی، لیکن میرے نزدیک میں اس کو حرام سمجھتا ہوں۔ وہ کیسے؟ دلیل؟ تو میں نے بولا دلیل اس طرح کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم خالی انسانوں کے تو نبی نہیں تھے، نہ رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی رسول نبی تھے۔ تو مجھے کوئی حدیث نہیں ملتی، شاید آپ کے علم میں کوئی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی جن سے کوئی چیز مانگی ہو، یا کوئی پیغام رسانی کا کوئی کام لیا ہو، یا کوئی حکم جاری کہ تم یہ کرو یہ، حالانکہ بڑی دشمنیاں تھی۔ تو الحمدللہ انہوں نے اس کو یعنی کہ میرے ساتھ بحث نہیں کی، میں کہاں اس سے بحث کر سکتا ہوں۔ مسئلہ پتہ کیا ہے میرے بھائی، میں آپ کو بتاؤں، اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے اس کو اتنا دیا جتنی جس نے محنت کی۔ آج ان کو مت برا کہو نا، یہ جو چاند پر چلے گئے ہیں، تم نے کیا کیا؟ تمہیں تو شیطان نے گھمنڈ پہ لگا دیا کہ تم مسلمان ہو، تم جو مرضی کرو، تم بخشے بچھاؤ گے۔ وابی اپنے گھمنڈ میں ہے، شیعہ اپنے گھمنڈ میں ہے، عیسائی اپنا، بریلوی اپنے گھمنڈ میں ہے، دیوبندی اپنے گھمنڈ میں ہے۔ کیا جو جھوٹ بولے گا چاہے وہ وابی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی کہ نہیں؟ ہوگی۔ جھوٹے پر لعنت ہے نا، کہ اللہ نے کسی خاص گروہ کو کہا ہے، نہیں لعنت اللہ الکاذبین کہا نا۔ تو پھر جو فراڈ کرے گا، جو دھوکہ دے گا، دھوکہ تو میں بیٹھا ہوں، آپ لوگوں کو اللہ نہ کرے اگر دھوکہ دوں تو آپ تو میرے قائل ہو جائیں گے، لیکن اللہ تو جانتا ہے یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو میرے بھائی اس گھمنڈ سے ہمیں نکلنا پڑے گا، ہمیں اللہ سے رابطہ رکھنا پڑے گا، پھر وہ تمہیں بیٹھے بٹھائے بھی عطا کر سکتا ہے جیسا اس نے عربوں کو عطا کیا۔ گھاس نہیں اگتی تھی پچھلی صدی میں، گھاس بھی نہیں تھی، 1900 میں ہے نا تیل کی برآمدگی، ہاں جی، محنتیں انہوں نے کی، ریسرچیں کافروں نے کی، بیٹھ کے تو جھولی میں تمہارے رب نے ڈال دیا۔ گھاس نہیں اگتی تھی وہاں صحراؤں میں، ساری دنیا کے انجینئر رب نے ان کے ملازم، چاہے وہ 50 کروڑ وہ لینے والا، تنخواہ لینے والا، لیکن ہے ملازم۔ تمہارے سمندروں سے، تمہاری صحراؤں سے پانی مہنگا، اور آج بھی پانی مہنگا ہے اور پٹرول سستا ہے۔ کس نے کیا؟ کس نے دیا؟ وہی سرزمین ہے جہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ہاں جی، میرے رب کا ایک سسٹم ہے، عطا کا ایک ٹائم ہے، اس لیے جلدی مت کرو۔ میں اللہ مجھ سے مانگو، کیا مانگو؟ بھلائی، عافیت مانگو، جو بھی مانگو عافیت سے مانگو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، خیر مانگو، عافیت مانگو، عافیتیں مانگو، اور مانگو طمع سے مانگو۔ عافیت کیا ہوتی ہے؟ عافیت کیا ہوتی عافیت ہر قسم کے شر سے محفوظ، بیوی کا مل جانا یہ عافیت کے ساتھ، مال کا مل جانا عافیت یہ ہے کہ کھانا کھاؤں تو پچ جائے، ہضم ہو جائے۔ اے نہ ہوئے گڑلو تو اینو پینی پوے تے بوتل چ پا کے نہ پہلے ہی تیزاب ہے، پھر انہوں نمک پا کے اور تیزاب بنانا۔ ہاں جی، ذرا نمک پا کے یہ جو کوکو کولا دوسری بوتلیں ہوتی ہیں، ذرا گٹر صاف کرو، ایسے صاف ہوتا ہے، یہ فلیش آپ کو صاف وہی نا، ایسے ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ کیمیکل اندر کیا کرتا ہوں؟ تو اندر کیا کرتا ہے؟ دیکھیں میرے ایک دو ڈاکٹر مجھے کہنے لگے سیلفی صاحب دیکھیں ہم اندر کیا لے کر جاتے ہیں سانس کے ذریعے؟ آکسیجن۔ آکسیجن، باہر کیا نکالتے ہیں؟ ڈائی آکسائڈ تو کہتے ہیں اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ خود ہم لے کے جاتے ہیں اندر۔ جا رہے ہیں۔ ہاں جی، سر جو یہ 41 کیمیکل سے یہ پیپسی، مسئلہ یہ ہے کہ بس مجھے دیکھنا یہ ہے، سب سے پہلے دیکھو ایک آپ یہ رکھیں کہ ان سے دیکھیں آپ ان کی چیزوں کا، ابھی آپ فرانس کا چیزوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بائیکاٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ جب مشرق پاکستان تھا نا، ہم چھوٹے تھے تو ماچ سے آیا کرتی تھی ڈھاکہ سے، پٹسن آتا تھا،
پان کے پتے آتے تھے، وہ آتی تھی، چھالیاں آتی تھی ادھر سے مشرقی پاکستان سے. ہاں یہ بہت، ہاں تو ہم تو اسکولوں میں بھی پڑھا کرتے تھے یہ سارا. تو جب وہ چلا گیا تو پھر ہمیں اپنی ایجادات کرنی پڑ گئی. کہندے سر تے پوے تے پھر سہ نہیں پیندی ہے. سارے سر تے پہ کے بھی اسی ہم اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں، ہم پھر بھی دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. پھر اس دور میں ایسی ماچس برآمد کی گئی یا درآمد کی گئی کہ اتنی اتنی قیمتی آج تک ہماری نسلوں نے وہ دیکھی نہیں ہوگی. اس دور کی میں بات کرتا ہوں، یعنی کہ ہم نے اس کو کھیل بنا لیا تھا، کیونکہ وہ ماچس آنی بند ہوگی. اور چیزیں نیا ہاں جی، وہ ہم دوسرے یورپین ملکوں سے منگانی شروع کر دی. انڈیا سے منگانی شروع کر ہاں نہیں، انڈیا سے تو نہیں ہم منگا رہے تھے اس وقت، یہ تو بد نصیبی اب شروع ہوئی نا ہماری. وہی زمین ہے، خطہ وہی زمین ہے، صرف وہاں پر یہ پیداوار ہے اور وہاں پر یہ پیداوار. زمین وہی ہے نا، موسم ایک ہی ہے نا پنجاب کا. یہی بات ہے رزق آسمانوں پہ ہے، رزق زمینوں میں نہیں ہے. آسمان اللہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ حکم دیتا ہے رزق کو بھی کہ اتنا دے دو، اتنا بن کے بھی اجاڑ دو ان کا. اب گندم کیا ہے جی، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں گندم پیدا ہوئی ہے مگر وہ بے موسمی بارشوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے. تو رزق تو آسمانوں میں ہے، وہ جب چاہے وہ تمہارا رزق تنگ کر دے.